لیکن سر تحریک انصاف نے ابھی یہ کہا ہے بدھ کو ہم جا رہے ہیں، بدھ یعنی کہ کل نا ہم جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں استعفے دینے کے لیے. تو اب آپ بتائیں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب وہاں ہوں گے اور بس ایک ایک کر کے بلا کے، یعنی ایک چلیں تحریک انصاف کہتی ہے ہم جو ہے وہ با جماعت جائیں گے، ہم ایک ایک کر کے نہیں جائیں گے، پروفیسر صاحب کہتے ہیں ایک ایک کر کے جائیں گے. تو چلیں اگر 123 بندوں کو ایک ایک کر کے بلایا جائے تو 2 دن لگ جائیں گے، 3 دن، ظاہر 6 ہفتے تو نہیں لگیں گے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگر وہ ایک ایک کر کے آئیں گے تو بس 2-3 ہفتوں میں راجہ پروفیسر صاحب ایک کام نمٹا دیں گے اور 60 دن کے اندر 60 سے 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے گا وہاں پر. ٹھیک ہے، ایسا ہو جائے گا کنڈی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وسیم بادامی صاحب، اب تحریک انصاف کے دوستوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے ریزائن کرنا ہے تو ان کا ایک طریقہ کار ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی لیٹ ہو چکے ہیں. اگر انہوں نے ریزائن کرنا تھا اور وہ سنجیدہ تھے ریزگنیشن میں تو ابھی تک یہ پروسیس ان کو چاہیے تھا کہ انہوں نے کر لیا ہوتا. اسپیکر صاحب نے دیکھیں جو ایک آئین ہے، جو رولز آف پروسیجر اور کنڈکٹ آف بزنس ہے پارلیمنٹ کا، قومی اسمبلی کا، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ ایم این ایز کو جو ہے بلا کر ان کی جو ہے وہ اپنی تسلی کرنی ہے کہ واقعی آپ نے اس پہ استعفیٰ دیا ہے نہیں دیا ہے، کوئی پریشر تھا نہیں تھا، جو بھی ایک پروسیس ہے وہ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، آپ دیکھیں کراچی میں الیکشن ہو رہا تھا جس شہر سے آپ آج پروگرام کر رہے ہیں، اور شکور شاہ صاحب نے کہا میں تو استعفیٰ ہی نہیں دیا، الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور پھر الیکشن ملتوی ہو گئے. وہ الیکشن تو ہو رہے تھے. لہٰذا یہ چیزیں کچھ ایسی بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ جیسے بھی عمران اسماعیل صاحب نے بات کی کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، اور ایم کے ایم کے کوئی دوست ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت ان کی بڑی ٹینشن بھی چل رہی تھی. ہماری بڑی ٹینشن پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن کچھ ہمارے بھی ایسے تعلقات کے دوست ہمارے ہیں جو ہمیں بار بار فون کرتے ہیں کہ جی استعفے قبول نہیں کرنے، مہربانی کریں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو جائے. اور یہ فیکٹ ہے. نہیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں بھائی، پہلے تو یہ تھا نا فیصل بھائی، پہلے تو یہ تھا کہ وہ اسمبلی آ ہی نہیں رہے تھے، تو آپ لوگ کہتے تھے یار اسمبلی آؤ، اسپیکر کو ایک ایک کر کے بتاؤ کہ میں دل سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، اسپیکر قبول کرے گا اور ختم کرو. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں. اب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، دوڑنا جانا. تو اب آپ کر لیں، اب تو صحیح نا، اب پروفیسر صاحب بیٹھے ایک ایک کر کے بلائیں، کنفرم کریں، جو کہے کہ میں ریزائن کرنا نہیں چاہتا اس کا قبول نہ کریں، باقی سب کا قبول کریں اور الیکشن کریں. اب کیا مسئلہ ہے؟ بادامی صاحب یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یا کوئی ٹی وی پروگرام نہیں کہ بھاگنا مت، یہ مت کرنا یا ڈائلاگ کی ہے. ایک پروسیس ہے اور پروسیس کو اڈیپٹ کریں، ہمیں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پروسیس اڈاپٹ کریں. فیصل بھائی میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ پروسیس یہی ہے نا کہ اسپیکر ایک ایک کر کے سب کو بلایا، تو اب اس پروسیس میں عمل ہو جائے گا نا، چونکہ اب اسپیکر دیکھیں اسپیکر کا ایک سیکریٹریٹ ہے. جیسے آپ پروگرام کرتے ہیں، آپ کے کوآرڈینیٹر میں فون کرتے ہیں، ٹائم سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کے بعد پروگرام ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس طرح اسپیکر ایک سیکریٹریٹ ہے، اسپیکر سیکریٹریٹ ہے، وہ بالکل ان کو اڈاپٹ کرے گا. ان کو اگر خواہش ہے استعفے دینے کی، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر یہ کل کے پی کی اسمبلی توڑنا چاہتے توڑ دیں، لیکن نہیں توڑیں گے کے پی کی اسمبلی. وہ سوال نہیں کرنا الگ سے، یعنی اس کا مطلب فیصل صاحب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، پھر عمران صاحب بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ چلیں ظاہر سی بات ہے ٹائم فکس ہوگا، یہ وہ یعنی 4 دن 6 دن 10 چلو 20 دن، اس کا مطلب اس سے زیادہ کا کام نہیں ہے نا. تحریک انصاف جا رہی ہے اسمبلی سے، اس سے زیادہ کیا ٹائم لگے گا؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے اس کو کرنا ہے، شاید وہ 2 دن میں کریں، 3 دن میں کریں، 4 دن میں کریں، ہمیں کوئی اسپیکر ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنا شیڈول جو ان کو دیں گے ممبرس کے ساتھ جو بھی ان کو پروسیس کرنا ہے کریں. ہفتہ لگتا ہے، 3 دن لگتے ہیں، 1 دن لگتا ہے، 2 گھنٹے لگتے ہیں، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، پروسیس اڈاپٹ کریں. ہم تیار ہیں ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عمران صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہم تیار ہیں بالکل. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو فیصل بھائی ابھی ساری بات کر رہے ہیں کہ ایک تو فیصل بہت سارے ہمارے ساتھ جمع ہو گئے نا. یہ کنڈی صاحب ہے جی، معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف. ہاں یہ تو خیر اور سابق ڈپٹی اسپیکر ہے، اس کے بڑے ریلیونٹ ہے سارے کامنٹ میں. سابق ڈپٹی اسپیکر ہے نا، کوئی سابق ڈپٹی اسپیکر ہے، کوئی آپ سابق گورنر ہیں، کوئی کچھ اور ہے. آج آپ سابق گورنر موجودہ گورنر پہ کامنٹ کر رہے تھے، یہ سابق ڈپٹی اسپیکر موجودہ اسپیکر پہ کامنٹ کر رہے ہیں. بڑا ریلیونٹ پینل بنایا ہوا ہے ہم نے. صحیح. اچھا جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی پروسیس جو اس پروسیس کی بات کر رہے ہیں وہ پروسیس یہی ہوگا نا کہ جی اسپیکر کے سامنے پیش ہوں تو اسپیکر صاحب ان سے انڈیویجلی پوچھیں گے کہ جی آپ انڈر ڈوریس تو نہیں ہے، کوئی پریشر تو نہیں ہے، اور پھر وہ قبول کریں گے. مجھے سے بھی بتا دیں وہ کون سا پروسیس اڈیپٹ کیا تھا جس میں انہوں نے 10 استعفے قبول کیے تھے نیشنل اسمبلی کے لوگوں کے. انہوں نے مثال دی نا، ایک مثال دی انہوں نے اس کی لیاری کی. مجھے باقیوں کا بتا دیں کہ کیسے وہ تو چلیں جی ہم نے بڑا پریشر ان کو دیا تھا، باقیوں کو کیسے انہوں نے سلیکٹ کیا؟ فیصل صاحب یقین کریں، کنڈی صاحب یہ سوال میں نے ابھی یقین کریں لکھ کے رکھا ہوا تھا، اس کا بلٹ پوائنٹ کہ میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہوتا استعفے منظور کرنا. تو یہ جن 11 پہ آپ نے کرا دیے ضمنی، وہ 11 کے 11 یا وہ 10 آئے تھے کہ اسپیکر صاحب کے پاس انہوں نے کہا تھا کہ سرم استعفیٰ دینا چاہتے جو آپ نے ضمنی کرائے،
انہوں نے ان 11 نے باقی 113 سے ایسا کیا مختلف کیا کہ ان کے قبول ہو گئے اور ان کے نہیں ہو رہے اب تک؟ یہ بتا دیں ذرا. دیکھیے بادامی صاحب کوئی مختلف نہیں کیا. تو پھر ان کے بھی قبول ہو گئے, ان کے حلال ان کے حرام کیسے ہو گئے؟ اچھا بات تو کر رہے ہیں بادامی صاحب, تھوڑا مجھے بھی خدمت آپ ہی بات کریں, میں سن رہا ہوں تھوڑا سا. مجھے بھی پرابلم یہ ہے, دیکھیں اب اسپیکر آفس نے انہوں نے دینے ہیں بدھ کو آنا ہے. اسپیکر آفس ان کے ساتھ اسپیکر ایک سیکریٹریٹ ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ سیکریٹریٹ ہے. کوئی بھی ہمارے آپ دیکھیں ہمارے کبھی بھی اسپیکر نے جو ہے وہ کبھی بھی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی, ایسی چیزیں نہیں کی. ان کے تو اسپیکر جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس تھے وہ کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی اسپیکر سیکریٹریٹ ہے. اسپیکر سیکریٹریٹ نے ان کے ساتھ جو ہے جو بھی ٹائم ٹیبل ہے جو بھی چیزیں اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, 1 دن لگنا ہے, ہفتہ لگنا ہے, 10 دن لگنا ہے, جو بھی ان کا سیکریٹریٹ ان کے ساتھ وہ کرے گا ہم بالکل وہ اڈاپٹ ہوگا اور ان کے استعفے ایکسپٹ ہوتے ہیں. فیصل بھائی آپ اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کر دینا کہ اسپیکر صاحب یہ استعفے دینے پہ تلے میں آپ کل آئیں اور ختم کریں معاملہ, یار منظور کریں 2-3 دن میں. بالکل آپ کی سفارش میں تھوڑی دیر بعد اسپیکر صاحب کو آپ کے پروگرام کے بعد پہنچا دوں گا کہ بادامی صاحب اور میں دونوں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جلدی الیکشن کریں تاکہ ضمنی الیکشن ہو, تاکہ جو ہے جو ان کا شوق ہے ہمارے PTI صاحب ہے ہی نہیں پاکستان میں تو کیسے پہنچائیں گے؟ وہ کدھر ہے پرویز اشرف صاحب؟ کون نہیں ہے اسپیکر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں پرویز اشرف صاحب. اسپیکر صاحب وہ نہیں, عمران اسماعیل صاحب میری عرض ہے کہ آپ کی جو CID ہے وہ بڑی کمزور ہے. اسپیکر صاحب پاکستان میں موجود ہے اور اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے اچھا فیصل صاحب یہ بھائی عمران صاحب کراچی اسلام آباد میں ہے, پاکستان میں. اچھا میری ذاتی خواہش نہیں ہے نہیں آج اسپیکر صاحب نے بی بی کے مزار پہ حاضری کی. بی بی کی آج برسی تھی, آئے تھے بی بی کے مزار پہ حاضری کی ہے اسلام آباد. اس کے بعد چیک کر لیں کہاں گئے وہ اسلام آباد. تو بھائی آپ بتا دیں عمران بھائی کدھر چلے گئے وہ؟ میری اطلاع کے مطابق تو وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. کہاں گئے؟ ہو سکتا ہے جو فیصل صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو. نہیں میں تو دیکھیں اگر ان کا کوئی وزٹ آیا ہوگا یا کل یا پرسوں یا وہ وزٹ وہ جا رہے ہیں تو جائیں گے. ان کا اسکیجول ہوتا ہے, چلتے جاتے ہیں. کوئی مہینے کے لیے نہیں جائیں گے یا کوئی 40 دن کے لیے نہیں جا رہے یا 60 دن کے لیے نہیں جا رہے. کوئی ہوگا ان کا وزٹ 1-2 دن کا وزٹ ہوگا. کوئی جلدی اگر مطلب ہے کہ اتنی بھی جلدی ہمارے عمران اسماعیل صاحب کو تھی تو پہلے انہوں نے 4-5 مہینے ضائع کر دیے. ٹھیک ہے جو بھی کیا وہ پہلے کر دیا, لیکن ابھی کوئی بھی جلدی کی اس کی نہیں ہے, اتنی دیر نہیں لگنی. اگر انہیں اڈاپٹ کرنا ہے تو کریں. ٹھیک. اچھا فیصل صاحب یہ آپ سن لیں, جو میں نے جو کہا نا کہ ہمیں تو کوئی ڈیٹ اور ٹائم دے دیں کہ کس دن کس ٹائم آ جائیں تو ہم آ جاتے ہیں اس ٹائم. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے تو پچھلے جمعے کو ایک اسمبلی توڑی تھی خیبر پختونخوا کی, اس کا کیا بنا؟ وہ تو آپ کا کم از کم وزیر اعلیٰ اپنا ہے نا. وہ تو کسی کی مطلب ہے پنجاب میں تو آپ کی SHO FIR نہیں کاٹتا, پرویز الہی آپ کی بات نہیں مانتا. یہ تو کم از کم آپ کی بات مانے گا میرے خیال میں کہ نہیں مانے گا؟ مجھے خیال ہے مانے گا. تو وہ تو کم از کم اسمبلی توڑے تاکہ KP میں تو آپ کی خواہش پوری ہو جائے. ہم الیکشن پروسیس میں تو چلے جائیں, KP میں چلے جائیں, پھر اس کے بعد شاید پرویز الہی توڑ دے اسمبلی اور مرکز میں بھی آپ کے استعفے قبول ہو جائیں تو پھر ایک پروسیس میں چلتے رہیں گے. فیصل ہو سکتا ہے شکل سے ہم لگتے ہوں لیکن ہے نہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کیا لگتے ہیں؟ سوری میں نے کہا شاید شکل سے آپ کو ہم بیوقوف لگتے ہیں لیکن ہے نہیں. اچھا جو آپ یہ بات کریں نا, ہمارا آئیڈیل کیا تھا, آئیڈیالوجی کیا تھی اس کے پیچھے؟ آئیڈیل جو ہمارا آئیڈیا تھا وہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہم پنجاب اور KPK کی اسمبلی ڈیزالو کریں گے, میجر نمبرز میں ریزائن کریں گے, اسمبلی ڈیزالو ہوں گی. اس کے اندر الیکشن میں پاکستان 65-70% الیکشنز پاکستان کے اندر ہوں گے جو کہ ممکن نہیں ہے, اور آپ جنرل الیکشن کی طرف ہم آپ کو فورس کریں گے. یہی آئیڈیا تھا نا, اس کے علاوہ تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. ہم اپنی 2/3 میجورٹی کے ساتھ والی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیں بلا وجہ بیٹھے بیٹھے, یہ تو آئیڈیا نہیں تھا. لیکن پنجاب میں جو آپ نے گیم کھیلا ہے تو ہم نے بھی KPK کو ہولڈ بیک کر لیا. ہم اس وقت کریں گے جب دونوں اسمبلیاں ساتھ ڈیزالو کرنے کے ہم قابل ہو جائیں گے. اب آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس مانگا ہے, ہم ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جائیں گے. ووٹ آف کانفیڈنس جس دن ہو جائے گا اس کے دوسرے دن ہم دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے. سمپل ایز دیٹ. اور اچھا فیصل صاحب میں آپ کو اتنی دیر سے آپ کی ایک آواز سنانا چاہ رہا ہوں, آپ پہلے وہ سننا پھر ایک ساتھ جواب دیں. میں نے جو کہا نا آپ سے کہ آپ پرویز صاحب سے ریکویسٹ کریں, میں تو اینکا بندہ ہی نہیں ہے کہ میں کسی چیز کی خواہش ہے کسی چیز کے خلاف رائے کا اظہار کروں. تو لیکن اس کی وجہ تھی جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کہہ دیں اسپیکر کو, وہ اس کی وجہ یہ تھی. آپ سنیں, آپ نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا جب PTI والے کہہ رہے تھے کہ مہمان میں نہیں آئیں گے, تب آپ نے یہ کہا تھا, اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ گزارش کر دیں. وہ کیا تھا وہ ذرا سن لیں آپ, پھر آپ جواب دیجیے گا. دکھائیں جو فورم ہے استعفے دینے کا وہ ہے پارلیمنٹ. آ جائیں, ہم بھی راجہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے. 123 روزانہ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتے, 2 یا 3 دن ہم کہیں گے آپ نکال لیں. چلے جائیں اسپیکر کے پاس تمام ممبران اور کہہ دیں ہم نے استعفے دیے, ہمارے استعفے منظور کیے جائیں. سب کے استعفے منظور ہو جائیں گے, کورٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسپیکر چیمبر میں چلے جائیں, بولیں کہ جی آپ ہمارا کریں, ہم سے جو تصدیق آپ نے کرنی ہے کریں.
اور ہمارے سے منظور کریں, الیکشن ہو جائے گا. تو آپ یہ کہہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا سیکریٹریٹ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اس وقت آپ کہہ رہے تھے بھائی میں بات کر لوں گا, بھائی اسپیکر چیمبر میں جائیں منظور ہوں گے, ختم. تو بس یہ اس لیے میں نے کہا آپ سے. دیکھیں بادامی صاحب, بات یہ ہے کہ کسی کی خواہشات پہ تو چیزیں نہیں ہو سکتی. ایک رولز آف پروسیجر کنڈکٹ بزنس پہ ایک جو ہے پارلیمنٹ چلتی ہے. ماضی میں خیر 4 سال اگر انہوں نے چلائی ہے تو اپنی خواہشات پہ چلے تو اور بات ہے. ہم خواہشات پہ, عمران خان صاحب کی خواہش پہ تو چیز نہیں ہو سکتی نا. جو رولز آف پروسیجر اس پہ ہوگا اور جو بھی پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے اور پھر وہ چیز ہو جائے گی. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں, یہ تو آپ نے کہا تھا کہ وہ استعفے قبول ہو جائیں گے اسی دن. نہیں میں کہہ رہا ہوں نا, تو جو آپ فکر نہ کریں, آپ کی خواہش. ہم فکر نہیں کر رہے, فکر تو آپ کریں, ہماری فکر نہ کریں. آپ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسمبلی توڑنا نہیں چاہتے, آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں. آپ نے پہلے ہفتے کا ٹائم دیا کہ یہ پروسیس ہو جائے, کوئی عدم اعتماد آ جائے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بادامی صاحب, آپ کا حافظہ تو بڑا تیز ہے غالباً, مجھے اگر یاد ہوگا, آپ کو پتہ ہے جب ڈی چوک پہ دھرنا تھا اور عمران صاحب نے کہا تھا پرویز خٹک اپنی اسمبلی توڑ کے آنا پشاور, تو پرویز خٹک صاحب جو ہے اپوزیشن کے پاؤں پڑے کہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کراؤ, کیونکہ خان صاحب کو 4 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ غلط ہے, اس پہ یو ٹرن میں نے لینا ہے. تو پھر وہی بات ہوئی کہ جب وہ پھر انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی, اس کے بعد وہ پروسیس اس نے پھر کہا کہ یہ پرویز جو ہے بڑا ٹھیک کہتا تھا, ہمیں نہیں توڑنی چاہیے. اسی طرح جو ہے محمود خان کے ٹائم پہ بھی یہ چیز ہوئی. تو یہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے, اور اسی لیے انہوں نے 5 دن کے بیچ میں ٹائم دیا. ابھی بھی دیکھیں کہ پنجاب میں یہ ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں کہ اسمبلی نہ ٹوٹے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کی تو کوئی بات نہیں مانتا نا, پنجاب والے آپ کی اتحادی ہے, کیونکہ آپ کا تو آپ کیوں ہماری خواہشات پوری کرنے پہ تلے میں بھائی؟ نہیں, میں آپ کی خواہشات پورا کرنے کے میں تو کہتا ہوں جو رولز آف پروسیجر ہے اسی کے اوپر چیز ہونے دیں نا, ہونے دیں. وہاں اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں توڑنے دیں, 5 دن کا ٹائم ہو, 10 دن کا ٹائم ہو, توڑنے دیں. آپ کریں نا, کے پی سے بسم اللہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی اگر وزیر اعلیٰ صاحب بات مانتے ہیں کے پی کا, ہم پنجاب سے بسم اللہ کریں گے. آپ کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی, ہم پنجاب سے بسم اللہ کریں گے. پھر مطلب نہ ہی سمجھیے اسی پنجاب کا ہاؤس ڈیزالو نہیں ہوگا, بس آخری بریک میں پنجاب کا ہاؤس ڈیزالو نہیں ہوگا. بادامی صاحب نہ ہی سمجھیے تھی پھر میرا خیال ہے. اچھا کیوں نہیں ہوگا؟ ہوگا, بالکل ہوگا. یہ آپ کے سامنے ہوگا اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی جو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے اس کے فوراً بعد ڈیزالو ہوگا. پتا ہے کہ میں نے پچھلے عدم اعتماد میں آپ کے پروگرام میں ایک بات کی تھی, آپ کو پتا ہے اشارے کدائیوں میں آپ کی ذرا معصومانہ سی بات کی تھی. آپ بہت ساری باتیں یاد دلا دینا, کون سی بات؟ جب وہ چودھری صاحب نے خط لکھا تھا ایک. ہاں وہ میں آج دوسری بات کروں کہ نہ ہی سمجھیں, بس آگے پھر آپ کو سمجھنا. پنجاب اسمبلی کے ڈیزالو کے حوالے سے عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں تسی پھر نہ ہی سمجھو. چلو دیکھتے ہیں بھائی, گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, اگلے 1-2 ہفتے میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے.